أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اے از فار اللہ ناٹ ایتھیزم میں آج ہم قرآن میں مذکور اقوام کی کچھ الحاد کی تاریخ، مختصر تاریخ دیکھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلا الحاد ابلیس نے کیا جب اس نے شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو بڑا جانا اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بحث مباحثہ کیا اور اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ ابلیس کا الحاد تھا۔ ابلیس کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے الحاد کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، جس نے حلت و حرمت کے قانون کی پامالی کی۔ قوم نوح علیہ السلام کا الحاد۔ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے اور ان کے ہاں موت اور حیات کے تصور کا ابہام تھا اور صالحین سے محبت میں غلو تھا۔ ان کے صالحین جب انتقال کر گئے تو انہوں نے انہی کو اپنا رب بنا لیا اور انہی سے دعائیں مانگنے لگے اور ان کے بت بنا لیے، اور ان کے بتوں کے نام پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی منشن کیے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ایک پوری جد و جہد ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے، جو انہوں نے اپنی قوم کو الحاد سے ہٹانے کے لیے کی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا الحاد۔ ان کی بے لگام صلاحیتیں اور غلبے کی شدید خواہش، ان کی ٹیکنالوجی کی ترقی، ان کی قوت کا نشہ، ان کا شک، ان کا تردد، ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بالکل مبہم تصور اور ان کے شرکیہ عقائد ان کا الحاد تھے۔ قوم ابراہیم کا الحاد، بت پرستی، سورج اور چاند وغیرہ کی پرستش، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ زندہ انسان کی پرستش بھی کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو اپنا رب سمجھا، اور یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اتھارٹی دی کہ یہ اس غلط فہمی کا شکار ہوا کہ بس اتنی اتھارٹی ہی ربوبیت کے لیے کافی ہے اور میں ہی رب ہوں۔ پھر اسی طرح سے فرعونہ مصر کا الحاد ایک نئے روپ میں سامنے آیا، انسانی الوہیت۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور فرعون کو نہ کوئی دیکھ سکتا تھا، اس کے دربار میں سب رکوع میں ہوتے تھے، وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے محل سے نکلتا تو اس وقت بھی ساری رعایا جو ہے وہ بھی رکوع کی حالت میں ہوتی، اور اگر کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں نکلوا دی جاتی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ الہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہی ایک عام انسان ہے۔ اسی طرح مصریوں میں جانور پرستی اور توہم پرستی بھی بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ پھر بنی اسرائیل، جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی پیغمبر بھیجے، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر، اور ان کے ہاں بھی ہمیں گائے کی پوجا، قتل انبیاء، ہر قوت خیر کے کچلنے کی کوشش، دنیاوی زندگی سے شدید محبت، جادو اور شیطانی عملیات الحاد کی صورت میں ملتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں الحاد کی نوعیت انبیاء کی تکذیب، شریعت میں ہیلہ بازی، سود خوری، حق کو چھپانا، اللہ کے کلام میں تحریف کرنا، یہ سب ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ملتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد عقیدہ توحید کو راسخ کرنا اور خالق کے وجود کا عقیدہ راسخ کرنا تھا، اور اولو العزم جو پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت الحاد کا مقابلہ کیا ہے، اور جس قوم کا جتنا بڑا الحاد ہوتا اتنا ہی اولو العزم رسول بھیجا جاتا تھا۔ ناظرین، اب ہم قرآن کے اندر مذکور اقوام کے علاوہ ایک اور قوم کا ذکر کرتے ہیں
جن کے الحاد نے دنیا کو بہت افیکٹ کیا، جن کی تعلیمات جب اسلامی دنیا میں پھیلیں تو مسلمان اپنے عقیدہ توحید سے ہٹے، عقیدہ توحید کو ریشنلائز کیا، اور بہت سی کنفیوژنز اور ابہامات مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے، اور وہ ہے الحاد کی تاریخ یونان کی، جن کو گریکس کہا جاتا ہے۔ تقریباً 6000 قبل مسیح سے ان کا شروع ہوتا ہے دور، اور ان کے ہاں تصوراتی دیوی اور دیوتاؤں کی بھرمار تھی، زوس، ہیرا، اپولو، پھر اسی طرح سے موت کا دیوتا، سلیپ، ارتھ، اسکائی، ہر چیز کا ان کا یا الگ سے دیوی تھی یا الگ سے دیوتا تھا۔ ان کے ہاں جن فلسفیوں کی تعلیمات بہت زیادہ رائج تھیں اور جنہوں نے بعد میں پھر مسلمانوں میں بھی آ کر اپنے اثرات چھوڑے، تو وہ سوکریٹیز، پلیٹو اور ایرسٹوٹل، سقراط اور اس کا شاگرد پلیٹو اور ارسطو۔ سقراط کا یہ طریقہ تھا کہ ہر چیز پر سوال اٹھایا جائے، حق کی تلاش کے نام پر ہر چیز میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، اور وہ کہا کرتا تھا کہ میں تو کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا، میں تو صرف انہیں سوچنے پر ابھار سکتا ہوں۔ سقراط کا شاگرد پلیٹو، وہ بھی کائنات میں جو کئی خداؤں کا تصور یونان میں تھا اس کے بارے میں خلجان کا شکار تھا، لیکن اینڈ رزلٹ پہ وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی ایک خدا ہے یا کوئی ایک خالق یا کریٹر ہے، بلکہ وہ اس کے انکار کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں۔ البتہ ایک فلسفی ہمیں یونان کی تاریخ میں ملتا ہے، زینوفینس، جو کہ یونان کا توحید پرست فلسفی کہلاتا ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ خدا ایک ہے اور وہ جسم اور خیالات کے اعتبار سے انسانوں جیسا نہیں ہے، یعنی وہ پولیتھیزم سے بھی بیزار تھا اور وہ پینتھیزم سے بھی بیزار تھا اور وہ مونوتھیزم کی طرف مائل تھا۔ اس طرح کے جو موحد فلسفی ہیں، ان کے بارے میں علماء کی، ناظرین، یہ رائے ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی تھے، لیکن ضرور یہ کسی نہ کسی نبی کی تعلیمات سے یا تو متاثر ہوئے ہیں یا ان تک کسی نبی کے پیروکار کی تعلیمات پہنچی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دین فطرت کی طرف مائل کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس مختصر تاریخ کے بعد ہم ایتھیزم کے ایک اور اینگل کو انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے اگلے پروگرام میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا